بنگلہ دیش کے اندر جو ریولیوشن آیا ہے اس کے بارے میں انڈیا کے اندر ایکسپرٹس کا ایک بہت بڑا سرکل ایسا ہے جو کہ جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہے کہ اس سے ریولیوشن کے پیچھے امریکہ تھا، اور یہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے یا انہوں نے بعد میں جس طرح کی شکل اختیار کر لی ان پروٹیسٹ نے، تو اس سارے کے سارے موومنٹ کے پیچھے سی آئی اے والے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سرکل انڈیا کے اندر ایسا ہے جو کہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر معاملات ہوئے ہیں اس کے پیچھے فورن ہینڈ تھا، باہر کی انٹرونشن تھی۔ کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کل فرسٹ پوسٹ کے اندر، انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے فرسٹ پوسٹ، اس کے اندر چندن کے پانڈا صاحب ہیں، انڈیا کے اچھے ایک ایکسپرٹ ہیں، اور دوسرے ججاتی کے پٹانے کے، انہوں نے کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاؤ بنگلہ دیش کرائسس پوائنٹس ایٹ گلوبل پاور پلے ان بے آف بنگال، انڈیا ہیز ٹو ایکٹ اسمارٹلی ٹو پروٹیکٹ اٹس انٹرسٹ ان دی بے آف بنگال وچ ہیز آلریڈی بیکم دا جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک hub of a bigger conflict between China and the US, of which the Bangladesh crisis is just a symptom۔ وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ اور چائنا کی کولڈ وار سے جوڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ایکسپرٹس، بلکہ اس میں وہ خود ہی کہتے ہیں، آگے چل کر اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ amid the whirlpool of things what undergirds the political collapse is the foreign interventions۔ The obvious ones are the US and China۔ Sheikh Hasina has already made a reference to the US intervention and the latter's interest in the St. Martin's Island. China has seemingly escaped the critical lens. She has not critically mentioned China or its role in the Bangladesh crisis۔ یعنی کہ چائنا کا تو نام وہ نہیں لے رہی، لیکن امریکہ کے حوالے سے ایک بیان شیخ حسینہ سے ایسوسیٹ ضرور کیا جا رہا ہے سینٹ مارٹنز کے حوالے سے۔ اب مجھے نہیں پتا بار بار انڈین میڈیا اس بیان کو کیوں اٹھا رہا ہے یا انڈین ایکسپرٹس کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کیٹیگوریکلی، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھائی میری ماں نے یہ نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود ہر دوسرے تیسرے روز یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے انڈین میڈیا کے اندر۔ نا اس بات پہ تھوڑا سا دوبارہ سے غور کرتے ہیں کہ کیا امریکنس اس کے پیچھے تھے، تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ صورتحال بنی کیا ہوئی تھی، اس ریولیوشن سے پہلے کیا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ بالکل مانتے ہیں کہ امریکنس نے اور ویسٹ والوں نے الیکشن سے پہلے کافی پریشر ڈالا شیخ حسینہ کے اوپر، مانتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی نوٹ کریے کہ الیکشنز جب آ رہے تھے نا، جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ امریکنز اور ویسٹ والوں کا جو ٹون ہے وہ سخت ہوتا، وہ مائلڈ ہوتا چلا گیا، دھیما ہوتا چلا گیا، کرٹیسزم ان کا جو تھا وہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے پیچھے سیکریٹ کیا تھا، یہ بھانڈا امریکن میڈیا نے پھوڑا۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ اصل میں اس کے پیچھے انڈیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا پریسڈ یو ایس ٹو گو ایزی آن بنگلہ دیشی لیڈر بفور ہر آؤسٹر آفیشلز سے آفٹر انڈین لابنگ Washington toned down its criticism of Prime Minister Sheikh Hasina. Now both countries must confront whether they mishandled Bangladesh۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انڈینز جو ہیں یہاں پر لابنگ کر رہے تھے ہمارے ملک کے اندر، اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح سے شیخ حسینہ کو ڈمپ مت کریے، بڑی ہیلپ فل ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اور ان کی بھرپور لابنگ کا اثر کیا نکلا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ جلد الیکشنز کے بعد کوئی سینکشنز تو ہمیں امریکہ کی جانب سے لگتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ ایک مبارکباد کا لیٹر آ گیا بائیڈن کی طرف سے۔ شیخ حسینہ کو لیٹر لکھا تھا انہوں نے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ امریکنس نے تو ایکسپٹ کر لیا تھا اس سرکار کو ایک طرح سے۔ بھئی یہ ذرا آپ امریکہ کی جو بنگلہ دیش کے اندر ایمبیسی ہے ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، پڑا ہوا ہے یہ والا لیٹر ابھی تک، لیٹر فرام پریزیڈنٹ بائیڈن ٹو بنگلہ دیش پرائم منسٹر حسینہ۔ اس میں بائیڈن کہتا ہے کہ as we embark on the next chapter of the US-Bangladesh partnership, I want to convey the sincere desire of my administration to continue our work together on regional and global security, economic development, climate change and energy, global health, humanitarian support, especially for Rohingya refugees and more. We have a long and successful history of working together to solve problems, and our strong people-to-people ties are the foundation of this relationship. The United States is committed to supporting Bangladesh's ambitious economic goals and partnering with Bangladesh on our shared vision for a free and open Indo-Pacific. بچا کیا؟
سارے مدعوں پہ تو بائیڈن نے بول دیا کہ تمہارے ساتھ مل کے کام کریں گے، شیخ حسینہ کو بول دیا، کدھر ہے ڈس ایگریمنٹ، کدھر ہے وہ پریشر، کدھر ہے، کہاں ہے بھائی؟ تو جب یہ ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ یہ کیوں بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں امریکنز تھے اس کے پیچھے؟ اگر امریکنز ہوتے تو یہ کیا تھا پھر؟ یہ ڈرامہ کر رہے تھے کیا، نوٹنکی کر رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، مطلب جو پالیسیز ہوتی ہیں صاف طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کون سا ملک کس طرح سے کھیل رہا ہے۔ الیکشن سے پہلے صاف طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکنز اور انڈینز ایک پیج پہ نظر آ رہے تھے ہمیں شیخ حسینہ کو لے کر، ورکنگ ریلیشنز اچھے بنا لیے تھے امریکنز نے، پسند نہیں کر رہے تھے اس کو ایز سچ، لیکن پسند نہ کرنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اصل میں یہ ہیومن رائٹس کے وائلیشنز اور وہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، اٹھا کے بندہ غائب کر دیا، رب فورس نے جو وہاں پر حرکتیں مچائی ہوئی تھیں، وہاں پر بڑا ہی ڈارک پیریڈ تھا بنگلہ دیش کی ہسٹری کا۔ رب فورس پہ سینکشنز بھی امریکہ نے لگائے ہوئے تھے، اٹھا کے تو بندے غائب کر دیتے تھے، خاص طور پر وہ بندے جو کہ پولیٹیکل اپوننٹس تھے شیخ حسینہ کے۔ مسئلہ امریکہ کا وہاں پہ تھا، ادھر نہیں تھا۔ بڑے پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے انہوں نے ایکسیپٹ کر بھی لیا تھا شیخ حسینہ صاحبہ کو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان ساری گراؤنڈ ریئلٹیز کے باوجود انڈین ایکسپرٹس ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی تھا اس کے پیچھے۔ امریکنس اگر ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، گراؤنڈ پہ اتنی بڑی ایکٹیویٹیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، انڈین لابنگ کا اثر بھی ہمیں امریکن پالیسیز کے اوپر پڑتا ہوا نظر بھی آ رہا تھا۔ ریئل جو ریزن تھا اس کے پیچھے وہ میرے خیال سے شیخ حسینہ کی اپنی پالیسیز تھیں ہی، فاشسٹ پالیسیز ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کے اندر دوسری پارٹی ہوتی نہیں تھی، صرف ایک ہی پارٹی کو وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی تھی اور وہ ان کی خود کی پارٹی تھی۔ باقی وہ پارٹیاں ہوتی تھیں جو کہ ایسے ہی بس برائے نام 2-2 4-4 سیٹیں جیتنے والی پارٹیاں، اور وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ڈیموکریسی ختم ہو چکی تھی بنگلہ دیش میں، ون پارٹی سسٹم بن گیا، تو یہ بیکلیش آنا ہی آنا تھا، اور اس کے اندر انڈیا کے بھی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بھی تھے، انہوں نے بھی رول پلے کیا، اور اس کے پیچھے اصل میں وجہ مودی ہے۔ میں انڈیا اور مودی کو، بی جے پی RSS والوں کو الگ الگ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ انڈیا کے اندر تو بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ 2017 میں مجھے یاد ہے کہ ابھی گلوان کا اسٹینڈ آف نہیں ہوا تھا، چائنا کا جو سرکاری نیوز آؤٹ لیٹ ہے گلوبل ٹائمز، اس کے اندر ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ رپورٹ چھپی تھی، وہ پڑھنے لائق تھی۔ نیشنل ہیرالڈ نے، انڈیا کا جو اخبار ہے، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا۔ اس میں غور کرنے والی باتیں تھیں۔ اگر اس وقت ایکشن لیا جاتا نا تو میرے خیال سے نہ چائنا کے ساتھ انڈیا کے ٹائز خراب ہوتے، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ٹائز اس طرح سے خراب ہوتے جس طرح اب خراب ہو گئے۔ نیشنل ہیرالڈ نے لکھا 2017 میں کہ ہندو نیشنلزم پشنگ انڈیا انٹو وار ود چائنا۔ Global Times. The commentary in the state-backed tabloid of China also accused PM Modi of his failure to curb violence against Muslims since he came to power in 2014. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ India's China policy has been hijacked by rising Hindu nationalism which has been fueled by election of Prime Minister Narendra Modi, said China's Global Times on Thursday, and warned that it will put India's own interests in jeopardy if India lets religious nationalism push the two countries into war. اس کے بعد آپ نے دیکھا واقعی میں یہ ہوا، گلوان بھی ہوا، اور اسی چیز کی وجہ سے یہ جو بنگلہ دیش کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بڑھے ہیں، اسی وجہ سے بڑھے ہیں، کیونکہ وہ جو ریلیجس نیشنلزم ہے نا، انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک طرح سے ولن کہہ کے کافی عرصے سے پورٹرے کیا انڈیا کے اندر، اور بنگلہ دیش ووٹ بینک کا مدعا بنا رہا ہے لمبے عرصے تک انڈیا کی پولیٹکس میں۔ اس نے انڈیا کی پوزیشن کو بنگلہ دیش کے اندر خراب کیا ہے۔ تو جو چیزیں اصل میں ڈاؤن فال کا سبب بنی ہیں انڈیا اور چائنا کے درمیان ٹائز کے حوالے سے، وہی چیزیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے ٹائز کے اندر بھی جو ڈکلائن ہوا ہے اس کا سبب بنی ہے۔ لہذا کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گریبان میں بھی تھوڑا سا جھانک لے، باہر کی دنیا کی طرف دیکھنے سے پہلے کہ جی اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اتنے بڑے فارن پالیسی کے محاذ پہ ڈیزاسٹر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلے اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ اندھیرے میں تیر چلائے جائیں اور مختلف ملکوں پہ الزامات لگائے جائیں۔